السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس چینل پر پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم سبھی پیغمبروں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سیریز بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتا دو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار۔ جو ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، پر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درخت کے
پتوں کو توڑ توڑ کے اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب کوئی نبی میری طرف سے ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ اگلی ویڈیو آپ کس پیغمبر کی سننا چاہیں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز۔